أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بس گزشتہ رات تراویح کے اندر چھٹا پارہ شروع ہوا تھا. چھٹے پارے کے شروع سے 7واں پارہ پاؤں تک تراویح میں کل پڑھا گیا. چھٹے پارے کے آخر میں یہودیوں کا تذکرہ تھا، یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ تھا. یہاں چھٹے پارے کی ابتدا میں بھی ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہودی لوگ اور منافق اپنے جرائم میں بہت بڑھ چکے تھے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا. تو یہ یہود کے جرائم کا تذکرہ کیا. دوسرا، عیسائیوں کے یہاں ایک عقیدہ پایا جاتا تھا جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خدا میں سے خدا مانتے تھے. ایک خدا اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، دوسرا خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تیسرا روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو. یعنی 3 مل کر خدا ہے، یہ ایسا کہتے تھے. لیکن یہ عقیدہ بھی جھوٹا ہے. تو فرمایا گیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پھر یہاں سورہ نساء ختم ہو رہی ہے تو سورہ نساء کے ابتدا کے اندر میراث کے احکام بیان کیے گئے تھے اور رشتہ داروں کے احکام بیان کیے گئے تھے. تو دوبارہ سورت کے آخر میں پھر رشتہ داروں کے احکام اور میراث کے احکام کی یاد دہانی کی گئی ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے. سورہ مائدہ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیات ہے اور 16 رکوع ہے. اس سورت کو مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ مائدہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ آتا ہے دسترخوان کے، اور یہاں دسترخوان کا تذکرہ اس سورت میں ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی مائدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے ماننے والے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے کھانے کا دسترخوان آسمان سے اترے، ایسے دعا کرو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو ان کے لیے کھانا آسمان سے اترا دسترخوان کی صورت میں. تو یہ قصہ ہوا. تو اس وجہ سے سورت کا نام سورہ مائدہ ہوا. اس کے بعد پھر حلال اور حرام کا تذکرہ ہے کہ کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا وہی حرام. بندوں کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی. اس کا پہلے بھی ذکر آ گیا کہ حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ مردار چیز کے مردار جانور ہو تو اس کا کھانا حرام ہے. اس طریقے سے جو خون بہنے والا اس کا کھانا بھی حرام ہے. سور اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور جس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہو دوسرے کے نام پر اس کا کھانا بھی حرام ہے. ہاں البتہ یہ حرام چیزوں کے کھانے کی اضطراری حالت میں ایسی پوزیشن میں کہ آدمی کے لیے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، اس کے پاس موجود نہ ہو، صرف حرام چیز ہی ہے. حلال نامی کوئی چیز اس کے پاس نہیں اور اس کو کھائے گا نہیں تو وہ مر جائے گا. تو ایسے صورت میں حرام کھانے کی اجازت شریعت نے دی ہے. لیکن اس کو اتنا ہی کھایا جائے جس سے وہ زندہ رہ سکے، اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد اس صورت میں ایک بہت عظیم الشان آیت
اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی تو یہ شریعت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں تھے، آپ ہی کے پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پورا قرآن اتار دیا تو آخر میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اپنی نعمتوں کو تمہارے پر مکمل کیا اور تمہارے لیے دین اور مذہب کے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اب اسلام ہی رہے گا، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب رہے گا نہیں۔ تو یہ بہت عظیم الشان آیت ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کہ امیر المؤمنین اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا جیسا مناتے، یعنی عید کا جشن مناتے۔ اگر ہمارے مذہب میں آیت نازل ہوتی تو ہم اسے عید کے طور پر مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو جواب دیا کہ میں اس دین کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جس وقت یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتری اور نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کا دن تھا، یعنی 9ویں ذی الحجہ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ تو مسلمانوں کے یہاں جمعہ کے دن کی حیثیت عید ہی کی طرح ہے، بلکہ اس سے بڑھا ہوا جمعہ کا دن ہے، اور عرفہ اس کا درجہ بھی بڑھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے یہاں تو یہ 2 عیدیں تھی جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ عرفہ کا بھی دن تھا اور یہ جمعہ کا بھی دن تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر وعدہ پورا کرنے کا بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چاہے یہ وعدہ انسان اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان کا وعدہ ہو یا انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ وعدہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کو اس نے نظر مانی تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہوا کہ میرا پورا کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسہ صدقہ کروں گا یا اتنی نمازیں پڑھوں گا یا حج کو یا عمرے کو جاؤں گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ ہوا تو یہ اس وعدے کو پورا کرنا پڑے گا۔ ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی چیز کا وعدہ لیا تھا، کسی چیز کے دینے کا وعدہ کیا تھا یا کسی چیز کے لینے کا یا کسی جگہ جانے کا وعدہ کیا تھا، تو اس وعدے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا حکم دیا کہ جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو باطن اور ظاہر دونوں اعتبار سے پاک کر دیا۔ باطن تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان دیا تو اس سے کفر اور شرک سے پاک کر دیا، اور ظاہر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وضو جیسے عبادت دی کہ وضو سے آدمی نماز پڑھتا ہے دن میں 5 مرتبہ، تو 5 مرتبہ وضو کرنے سے آدمی پاک رہتا ہے۔ تو باطن میں ایمان دے کر پاک کر دیا اور ظاہر میں وضو جیسی نعمت دی جس سے پاک ہو گیا۔ یہ مسلمانوں ہی کے پاس سے وضو جیسی نعمت کسی اور مذہب کے پاس کی نعمت ہے نہیں، تو یہ پاکیزگی کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جب کورونا وائرس آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی سینیٹائزر کرو، ہاتھ دھو، تو یہ اسلام کی یہ 1400 سال پہلے دی ہوئی نعمت کا ابھی ہم کو سمجھ میں آ رہی کہ اسلام نے 1400 سال پہلے میں وضو کا حکم دیا تھا کہ آدمی دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گا تو اس پر کوئی وائرس آئے گا نہیں، وائرس دور بھاگ جائے گا۔ اور جب وہ وائرس بھی جاتا ہے تو ناک کے ذریعے سے جاتا ہے، تو اسلام نے وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت رکھا ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جو آدمی ناک کو اچھی طرح صاف کرتا ہے تو شیطان اس پہ رہتا نہیں، جس کی ناک میں گندگی ہو تو وہ شیطان وہاں پر بس جاتے ہیں، کہ ناک کو اچھی طرح صاف کرے تو شیاطین وہاں رہتے نہیں ہیں، اور اس سے انسان کے دلوں میں خراب وساوس نہیں آتے، اس میں گھبراہٹ کی چیزیں بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ پاکیزگی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر آدمی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ وہاں اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، پانی کی قلت ہے، پانی اس جگہ پر ہے نہیں، تو پانی کے نہ ہونے کی صورت میں تیمم بھی عطا کیا کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، زمین کے اوپر ہاتھ مارو، مٹی کے اوپر ایک مرتبہ چہرے کو پھرا لو، دوسری مرتبہ مارو، اور پھر دونوں ہاتھوں کے اوپر ہاتھوں کو گھما لو تو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ تیمم کا حکم بھی اسی سورہ مائدہ میں 6 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نصارہ نے جو عہد توڑا اس کے سلسلے میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ سے عہد لیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یعنی پسندیدہ بندے ہیں. نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا؟ تمہارے گناہوں کی سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں ہو. نہیں، نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہم ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پسندیدہ اگر ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہ دیتا. پھر اس کے بعد یہودیوں کو بھی جواب دیا گیا کہ یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا تھا. تو اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر تسلی دی گئی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا ہے کہ حابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، ابتدا میں ان کے یہاں حضرت آدم کے یہاں جو اولاد پیدا ہوتی تھی تو 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے. اس میں ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، یعنی ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوتے تھے. دوسری مرتبہ بھی بچہ پیدا تو اس میں بھی 2 ہی ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہو. اب اس میں شادی کس طریقے سے کرنے کی؟ تو پہلی مرتبہ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پہلے والا لڑکا جو دوسری مرتبہ میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ شادی کرے گا، اور دوسری مرتبہ جو لڑکا پیدا ہوا جو پہلی ولادت میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ شادی کرنا تھا. اب یہاں قابیل اور حابیل، تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی. قابیل کو اپنے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ شادی کرنا تھا کہ وہ لڑکی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی. اور ہوا کہ قابیل کو جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا تھا اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا تھا، اور حابیل کے ساتھ جس کو شادی کرنا تھا وہ قابیل کہتا کہ میں شادی کروں گا. تو پھر اس دوسرے حابیل نے تو منع کیا تھا میں ایسا نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر کہا کہ تم دیکھو، تم اپنی مال کو اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک جگہ رکھ دو، تو جس کا مال قبول ہو جائے آسمان سے آگ اترے گی اور جس کے مال کو کھا جائے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو حابیل اور قابیل نے دونوں اپنا مال رکھا، تو حابیل کا مال قبول ہوا، اس آسمان سے آگ آئی اور اس کے مال کو کھا گئی اور قابیل کے مال کو نہیں پکڑا. تو قابیل نے اس حسد کے اندر حابیل کو قتل کر دیا. تو سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا ہے اور یہ حسد کی بنا پر ہوا ہے. تو فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد کی وجہ سے قتل ہوا ہے. اس لیے حدیث شریف پاک میں فرمایا کہ جب دنیا میں ابھی تک جو بھی انسان کسی کو قتل کرے گا تو اس کا گناہ قابیل کے حصے میں زیادہ رہے گا کہ اس نے یہ خراب فعل کی ابتدا کی ہے. اس کے بعد ڈاکوؤں اور باغی لوگوں کی سزا قرآن کریم میں ذکر فرما دی کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت میں کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. تو ایک حکم تو یہ ہے کہ ان کو سولی بھی پھانسی بھی دی جائے گی، یا تو قتل بھی کیا جائے، یا پھر ان کی سزا کہ ایک ہاتھ کاٹا جائے گا تو دوسری ان کی جانب کا پاؤں کاٹا جائے گا، یا بایاں پاؤں ہاتھ کاٹا ہے تو داہنی جانب کا اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے گا. یہ باغیوں کی سزا ذکر کی. اس کے بعد چور کی سزا بھی ذکر کی کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیا جائے گا. تو یہ ملک میں امن اور شانتی کے لیے احکام ذکر کیا. اگر چور کی سزا نہ دی جائے تو ملک میں اور چوری ہوتی رہے اور کسی کا مال محفوظ نہ رہے تو اسلام اس سزا کو متعین کیا ہے اور فسادیوں کا خاتمہ کیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ منافقین کو فرمایا کہ اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، جو اپنے منہ سے کہتے کہ ہم مسلمان ہیں ان کے دل مسلمان نہیں. تو منافق تو ظاہر اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کو فرمایا گیا کہ آپ ان کے اس ظاہری بات سے غم میں نہ آئے. اس کے بعد یہود کا تذکرہ ہے کہ یہود جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ جاسوسی سے بھی بچا کرو، یہ یہود کی عادت ہے. اس کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات و انجیل کے بعد قرآن کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ قرآن سب سے مشکل کتاب ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب باقی نہیں رہی. اس کے بعد یہود اور نصارہ سے دلی دوستی سے منع فرما گیا. آگے بھی حکم آ چکا ہے کہ مسلمان کا کسی اور مذہب والے کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہو سکتی ہے،
ظاہر میں اچھی طرح سے بلانا ہے، ان کے ساتھ ان کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب والے کے ساتھ دلی دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پھر فرمایا کہ یہ یہود اور نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہے، یہود بھی الگ اور نصارہ یعنی عیسائی الگ ہے، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوگا تو یہود اور نصارہ آپس میں اپنی دشمنی کے باوجود ایک ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، لیکن تمہارے مقابلے میں وہ دوست ہو جاتے ہیں، تو تم ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ پھر فرمایا کہ کفار کی دوستی سے ہوگا کیا؟ کہ کفار کے ساتھ دلی دوستی ہو جائے گی تو وہ لوگ تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر دیں گے، یعنی تمہارے ایمان کا خطرہ ہے کہ تم سے کبھی چاہے انجانے میں یا جان بوجھ کر اپنا مذہب چھوڑ کر کسی ان کے مذہب میں داخل ہو جاؤ، اس وجہ سے ان کے ساتھ دلی دوستی نہ کی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہارے مرتد ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن کو وہ دوست رکھے، اور جس سے اللہ تعالیٰ دوست رکھے، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کرے اور کافروں سے سختی سے پیش آئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس سے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشادہ ہے اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کا پھر ذکر کیا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، تو پھر اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا وہ تین میں سے تیسرا ہے۔ قرآن نے ان کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھاتے پیتے ہیں۔ کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، یعنی حضرت عیسیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ان کے ماننے والے نصارہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ تین میں سے تیسرا معبود ہے۔ اور یہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تیسرے معبود میں سے ایک معبود، یعنی وہ اللہ کو بھی ایک معبود مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی ایک معبود مانتے ہیں، حضرت جبرائیل کو ایک معبود مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تین میں سے تیسرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ ہے، حضرت عیسیٰ جبکہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ایک دلیل سائنٹیفک کی کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں، حضرت مریم ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی ہے، تو جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج رہے گا، کھانا کھائے گا پیٹ میں جائے گا، تو اس کو پیٹ میں سے نکالنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، تو اللہ وہ نہیں ہو سکتا جو کسی دوسرے کا محتاج رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا کھانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا نہیں ہے، اگر وہ خدا ہوتے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھر فرمایا کہ دین میں غلو مت کرو۔ نصارہ نے بھی دین میں غلو کیا اور عیسائیوں نے بھی دین میں غلو کیا۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کا جو درجہ نبی کا تھا اس درجے سے آگے بڑھا کر ان کو رب بنا دیا۔ فرمایا کہ جن کا جو درجہ ہے اسی درجے پر ان کو رکھا جائے۔ تو یہودیوں نے نبیوں کے درجے میں کمی کی اور انہیں قتل بھی کیا، پھانسی کے اوپر بھی لٹکا دیا، آروں سے بھی قتل کر دیا یہودیوں نے اپنے نبیوں کو، اور عیسائی نے اپنے نبی کو جو ان کا درجہ تھا اس درجے سے بڑھا دیا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کو انہی کے درجے پر رکھنا ہے، تو نبی ہمیں انہیں بطور نبی ماننا ہے، ہمیں بھی ان کو رب کے درجے پر لے جانا نہیں ہے، نبی کے طور پر ماننا ہے۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان لعنت ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے مسلمانوں کے سخت دشمن یہود بتلائے، ایک آیت بتلائی کہ مسلمانوں کی دشمن یہود بھی ہے اور نصارہ بھی ہے، لیکن یہود زیادہ سخت دشمن ہے، اور عیسائی مسلمانوں کی دشمن تو ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا پہلو رکھتے ہیں۔ دشمن دونوں ہے، لیکن عیسائی مسلمانوں کے ساتھ تھوڑے ملتے ہیں، تو یہ نرم پہلو اختیار کرتے ہو، اور یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہے۔ آگے پھر انہی کا اب یہ 6واں پارہ ختم ہوا ہے، اب اس کے بعد 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ پھر یہاں پر بھی نصارہ کا ذکر فرمایا کہ حقیقی نصارہ وہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ نرم روشہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے مثال کے طور پر ذکر کیا کہ حبشہ کے جو مسلمان تھے
حبشہ کے عیسائی تھے، تو مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی وہ عیسائی لوگ تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں رکھا، مسلمانوں کو پناہ دی اور اب ایک عرصے تک اپنے یہاں پر رکھا. اور یہاں سے مکہ کے لوگ مشرکین وہاں پر گئے تھے اور جھوٹ بولا تھا کہ یہ ہمارے غلام ہے اور یہ بھاگ کر آپ کے پاس آپ کے ملک میں آ چکے ہیں، آپ ہمیں ان کو چھوڑ دو، ہمارے قبضے میں دے دو. تو اس وقت جو وہاں کا بادشاہ عیسائی نجاشی تھا، تو نجاشی نے ڈائریکٹ ان مکے والوں کی بات نہیں سنی، بلکہ پھر یہ جو مسلمان وہاں پر گئے تھے ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت علی کے بھائی ہے، سگے بھائی ہے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ بادشاہ، ہم تو زمانے جاہلیت میں جی رہے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے. تو اس حضرت آپ علیہ السلام آئے اور ہمیں عدل و انصاف کی تعلیم دی، نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہماری قوم ہمارے دشمن بن گئے، ہمیں نکالا، ہمیں ستانا شروع کیا، تو ہم آپ کے ملک میں آ چکے تھے. تو نجاشی نے پھر ان کو نکالا، ان کو مکہ والوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم ان کو آپ کے سپرد نہیں کر سکتے. اور نجاشی یہ بادشاہ بھی خود ایمان لے آیا تھا. تو یہ نصارہ کے بارے میں بتایا. تو یہ ان کے اصلیات نجاشی کے متعلق ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ نرم برتاؤ رکھتے ہیں. پھر آگے کچھ مسائل کو ذکر کیا ہے، عقائد کا بھی ذکر یہاں پر ہوا ہے. پھر حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں 2 مرتبہ پھر آیت آیا ہے کہ کسی چیز کو حلال کرنے کا اختیار اور کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو ہوتا نہیں ہے. کبھی کبھی ہمارے زبانوں پر یہ لفظ آ جاتا ہے کہ فلاں مولوی اور فلاں مفتی تھے، وہ تو حرام کہہ دیتے، وہ ان کی اپنی جیب سے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو حرام کہہ دیتے اور ان کو جب حلال کرنا ہوتا ہے تو وہ حلال کر دیتے. ایسا نہیں ہوتا ہے. مفتی بھی جب فتویٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر فتویٰ دیتا ہے، وہ اپنی جیب میں سے کوئی چیز نہیں دیتا ہے، اور اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ فتویٰ دیتا ہے. اگر اس نے اس فتوے میں غلطی کی تو وہ بہت سوچ سمجھ کر فتویٰ لیتا ہے. تو کوئی مولانا کوئی چیز حلال اور حرام کے جیسا الفاظ نہ لے لے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہمیں صرف سنا دیتے، وہ اپنی جیب میں سے کوئی چیز نہیں دیتے ہیں. کہ فرمایا کہ اس مسلمانوں کو جو مذہب دیا گیا یہ اعتدال یعنی بیچ کا مذہب ہے، اس میں اعتدال ہے، نہ غلو ہے اور نہ تفریط ہے. پھر قسم کے احکام یہاں پر بتلائے. ہم قسم جو کھائی جاتی ہے، فرمایا کہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک آدمی نے قسم کھائی، پچھلے زمانے کی قسم کھائی، جو چیز ہو چکی کہ اللہ کی قسم میں نے وہ کام نہیں کیا تھا، گزشتہ کل میں نے یہ کام نہیں کیا، یا گزشتہ کل میں نے یہ کام کیا تھا، 17 تاریخ کو میں نے کام کیا ہے، یعنی جو وقت گزر چکا اس کے بارے میں قسم کھائی جائے تو اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک قسم منعقد ہے، اس کا مطلب آئندہ ابھی جو دن آیا نہیں ہے اس کے بارے میں، آج 18 تاریخ تو 20 تاریخ کو میں یہ کام کروں گا اللہ کی قسم، 21 تاریخ کو یہ کام نہیں کروں گا، یہ قسم کھائے تو اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. اور ایک قسم لغو ہوتی ہے کہ آدمی بات اس کو کچھ کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی زبان سے قسم نکل گئی، حالانکہ اس کو وہ کام ہوا بھی نہیں ہے، تو یہ یمین لغو ہے. تو قسم کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر آدمی نے پچھلے زمانے کی آئندہ زمانے میں جو ہوا نہیں یا وہ جو کر سکتا نہیں ایسی قسم کھائی اور وہ کام نہیں کر سکا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا. تو فرمایا کہ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اگر وہ قسم پورا نہیں کر سکا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، ایک چیز تو یہ کہ کھانا کھلایا جائے 2 وقت کا، یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے. اگر یہ بھی آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے. تو یہ قسم کا کفارہ یہاں پر ذکر کیا ہے. تو بات میں بھی قسم نہ کھائی جائے، جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں نہیں اور نہ کیا ہے پچھلے زمانے میں، آئندہ زمانے میں ہم سے ہو بھی نہیں سکے گا تو ایسی قسم نہ کھائی جائے. پھر جوا کے سلسلے میں بتلایا کہ جوا یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچا جائے، یہ شیطان کی طرف سے عمل ہوتا ہے. پھر احرام کے احکام بتلائے کہ آدمی احرام جب حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو احرام پہنتا ہے. تو احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے. خشکی کرنے زمین کے اوپر جو جانور ہے تو ان جانوروں کا شکار احرام باندھنے والا محرم کے لیے شکار کرنا حرام ہے. البتہ وہ جانور جو دریا میں رہتے، پانی میں رہتے، تو ان کا شکار احرام پہننے والے کے لیے کرنا جائز ہے. تو یہ احرام والے کی ذکر فرمایا. اس کے بعد بیت الحرام اور کعبہ کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ کعبہ ہے اور مکہ مکرمہ یہ حرمت اور امن والی چیز ہے.
پھر دوبارہ مشرکین نے جن جانوروں کو حرام کیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ مشرکین نے کچھ جانور اپنی طرف سے حرام کر دیے تھے اور جانوروں کا نام رکھا تھا سائبہ، بحیرہ، وسیلہ۔ ہم نے وہ گائے ہے مثلاً یا بھینس ہے، تو جانوروں کو یہاں سے چھوڑ دیا کہ اب اس کو کوئی پکڑے گا نہیں، اور میں نے بت کے نام پر چھوڑ دیا تو اب اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، اس کا دودھ بھی نہیں پی سکتا، اس کو ذبح کرنا چاہے تو ذبح بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسے جانور اپنی طرف سے حرام کر دیے تھے۔ فرمایا کہ ایسا کوئی جانور حرام ہوتا نہیں، یہ جانور حلال ہے۔ پھر وصیت کا حکم دیا کہ اگر آدمی کا انتقال قریب ہو جائے اور اس سے اب ہے کہ اب میری موت آ جائے گی تو کوئی ضروری چیز ہے تو اس کی وصیت کر کے انتقال کرے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد آئندہ اس کی نسل اور اس کے گھر والوں میں جھگڑے اور فساد باقی نہ رہے۔ تب اس کو یقین ہے کہ وہ اگر میرا انتقال اب ہو جائے گا، تیار ہے، تو وہ وصیت کر جائے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کے یہاں پہلے سے وصیت لکھی ہوئی رہتی ہے، چاہے زندگی وہ روزانہ اپنی وصیت لکھتے رہتے ہیں تاکہ آئندہ مرنے کے بعد جھگڑے اور فساد باقی نہ رہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مائع لفظ میں پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی قوم کے لیے دسترخوان اور اس میں طرح طرح کے کھانے اتارے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنے احسان ذکر کیا اور فرمایا کہ عیسیٰ اے مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ؟ قیامت کے دن ان کی امت کے سامنے ان سے پوچھا جائے گا حضرت عیسیٰ سے کہ کیا میں نے تم کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی قوم سے کہو، یعنی حضرت عیسیٰ، کہ حضرت عیسیٰ کو معبود مانے، حضرت مریم کو رب مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کیونکہ اللہ کی ذات پاک کے میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں اپنی قوم سے کہ مجھے رب مانو اور میری والدہ حضرت مریم کو رب مانو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قوم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی حضرت ان کی قوم کو جھٹلا دیا جائے گا۔ ان کی قوم یہ کہتی کہ حضرت عیسیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ نے یہ حکم ان کی قوم کو دیا نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آخری میں قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ تو یہ 7واں پارہ پاؤ مکمل ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔